السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص غسل کر لے تو غسل کرنے کے بعد اس پر وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور اسی طرح اگر کوئی شخص غسل جنابت کر لے تو آیا غسل جنابت کے بعد اس پر وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھنا کہ غسل میں 3 فرض ہے۔ سب سے پہلا کلی کرنا، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ تو جب یہ 3 کام آپ کر لیں گے تو اس سے آپ کا غسل ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا کام ہے کہ سارے بدن پر پانی بہانا، تو دیکھو وضو میں 4 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا چہرہ دھونا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا کہنیوں سمیت، اور اس کے بعد سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں دھونا ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرائض ہے۔ تو غسل میں چاروں اعضاء دھل جاتے ہیں، یعنی جب آپ غسل کرتے ہو تو اس سے چہرہ بھی دھل جاتا ہے، دونوں ہاتھ بھی، سر پہ بھی پانی بہہ جاتا ہے، اور اس طرح دونوں پاؤں بھی دھل جاتے ہیں۔ تو غسل کرنے کے بعد آپ پر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو میں جو اعضاء دھل جاتے ہیں، جن کا دھونا ضروری ہوتا ہے، وہ غسل میں دھل جاتے ہیں، تو اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب غسل کیا جاتا ہے تو اس وقت جسم ننگا ہوتا ہے، بدن پہ کپڑا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وضو نہیں ہوتا ہے، لہٰذا غسل کے بعد جب آپ کپڑے پہن لیں تو اس کے بعد آپ پر ضروری ہے کہ آپ وضو کر لیں۔ تو یاد رکھنا کہ وضو میں 4 فرائض ہے، تو غسل میں یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اسی ہی یعنی جب وہ غسل کر لے تو اس سے آپ فرائض بھی پڑھ سکتے ہو، نوافل بھی پڑھ سکتے ہو، اور قضا نمازیں بھی آپ ادا کر سکتے ہو۔ لہٰذا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے جسم پر کپڑا ہو، تو یہ غلط ہے، کیونکہ جو فرائض ہے وہ اس سے ادا ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ غسل جنابت کرتے ہو یا ٹھنڈک کے لیے آپ غسل کرتے ہو، دونوں صورتوں میں آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے جسم سے ایسی چیز نہ نکلے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایسا آپ کام نہ کر لے جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ اسی وضو سے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، فرائض بھی ادا کر سکتے ہو، اور اس طرح نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو یاد رکھنا غسل کے بعد آپ کے بدن سے ایسی چیز نہ نکلے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا اس طرح آپ ایسے کام کر لے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے کہ نماز میں آپ قہقہا لگائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نواقض وضو میں سے کوئی کام نہ ہو جائے تو آپ کا وضو برقرار ہے، آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے مشکلات کو ختم فرمائے۔